لیے اللہ نے فرمایا میری حکمت عملی کو تو سمجھنا ہوگا، اور ایک ہی مرتبہ میں تم بگڑ جاؤ گے۔ اصلاح معاملہ تو دنیا میں اللہ نے لکھا ہوا ہے، تم اپنی اصلاح کرنا نہیں جانتے۔ اپنا اسٹینڈ آدمی کو خود لینا چاہیے۔ اس لیے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سن کر کہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، سن کر کہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا وہاں جا کے سنا دیا تو اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پاس آئیے، آپ کا اکرام کروں گا، آپ کو مہمان بناؤں گا، آپ کو عرش اعظم کی حقیقت دکھاؤں گا، آپ کو ہوا پانی آگ مٹی اور ان دونوں کے ملٹی پلے سے ہزاروں لاکھوں اور وہ چیزیں جو بن رہی ہے ان کی حکمت عملی کو سمجھاؤں گا، اور فطرت کے خلاف، پیدائش کے خلاف اور قانون کے خلاف جو جا رہا ہے اس کے جانے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے میں اس کو اس جہنم میں ڈالوں گا ایسے لوگوں کو، اور اس جہنم کا نظارہ کراؤں گا، اور اپنی دونوں آنکھوں سے آپ دیکھیں گے کہ یہ جہنم ہے اور اس کے اندر جو جل رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں گے اور اس کی وجہ آپ سمجھیں گے، اور پھر جا کر آپ اپنی امت کو بتائیے گا میں نے جہنم کو دیکھا ہے۔ اے میری امت جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، میں جنت کا نظارہ کراؤں گا، اور آپ اپنی امت کو جا کے بتائیں گے کہ یہ جنت ہے اور اس کی آرام کی جو صورتیں ہیں، جو شکلیں ہیں، آپ اپنی امت کو بتائیں گے اے میری امت کے لوگوں اللہ کے حکم کے مطابق، قانون کے مطابق چلو، میں نے جنت کو دیکھا ہے، جنت اچھی جگہ ہے، اس لیے یہ عمل کرو جنت ملے گی، یہ عمل کرو تو جہنم ملے گا۔ اور بتا دیجئے لوگوں کو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ قانون الہی پر عمل کرتے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ نیک لوگوں کے لیے بڑی کامیابی ہے کہ میں نے جنت کو دیکھا ہے اور اس آرام میں وہ رہے گا۔ اور جو لوگ برے کام کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے خلاف کام کرتے ہیں تو فرمایا اس کے لیے جہنم ہے اور اس میں دردناک عذاب ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں ایسے گنہگاروں کو بلاؤں گا اور فرشتوں کو بلاؤں گا اور کہوں گا خذوہم فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اس کے بال کو پکڑو اور اس کے سر کے بال کو اپنے ہاتھوں سے پکڑو اور گھسیٹ کر لے جاؤ اور جہنم کے بیچ میں ڈال دو، جلتا ہوا رہے گا۔ تھوڑا سا آگ، تھوڑی سی آگ سے ہاتھ جل جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ بولے ہوتے ہیں۔ وہ آدمی کو فرشتہ بال پکڑے گا سر کا اور گھسیٹ کر لے جائے گا، جہنم کی آگ میں پھینک دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سنی سنائی نہیں، اے میرے نبی میں آپ کو بلا کر دکھانا چاہتا ہوں کہ جہنم میں ایسی آگ ہے اور جنت میں ایسی آرام ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میں قادر مطلق ہوں، میں سبحان ہوں، عجوبہ کام کرا رہا ہوں۔ آسمان پر جانا کسی آدمی کا یہ عجوبہ چیز ہے، جسم اور روح کے ساتھ ساتوں آسمان کا سفر کر لینا یہ عجائب و غرائب میں سے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا اور لفظ سبحان پہلے ذکر کیا، پاک ہے اور رب کائنات جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، جو یہ چاہا تو یہ بھی کر لیا اور اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس لیے پہلے اعلان کرتا ہے معراج کے واقعہ کو بتانے سے پہلے رب کائنات خالق ارض و سماوات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میرا کام ہے، اس کے اندر کوئی نقطہ نکالے گا وہ دماغ کی میموری اس کی کم ہے۔ اعلان کر دیجئے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا
لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک ہے وہ ذات، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام حتیم کے مقام سے اٹھا کر بیت المقدس تک زمینی سفر کرایا، اور اس سفر کا نام سفر اسراء ہے. معراج میں 2 سفر ہوا. ایک سفر کا نام جس کو زمینی سفر کہتے ہیں جو کعبہ سے بیت المقدس تک ہوا ہے، اس کا نام ہے سفر اسراء. اسراء اسی لیے قرآن نے کہا ہے سبحان الذی اسراء. پاک ذات ہے وہ جس نے راتوں رات چلایا. رات میں چلنے کو اسراء اور اسراء کہتے ہیں. راتوں رات چلایا. رات ہی میں کیوں چلایا؟ دماغ کا خراب آدمی، جس کا دماغ بھیجا خراب ہوتا ہے، زیادہ سوال کرتا ہے، اور جو زیادہ سوال کرتا ہے وہ زیادہ بگڑتا ہے. جو زیادہ مان کر چلتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو زیادہ مانتا ہے ہر بات میں نقطہ نکالتا ہے. تو جس سے سوال کرتا ہے اپنے بڑوں سے، تو بڑوں کو غیظ و غضب اور غصہ آتا ہے کسی سوال پر، اور پھر لگا دیتا ہے تماچا. زیادہ سوال بگڑنے کی صورت ہے. مان کر چلنا یہ ناکامیاب آدمی کی صفت ہے. اسی لیے کوئی ہو سکتا ہے سوال کرے کہ رات میں کہیں چلایا، دن میں کیوں نہیں چلایا؟ تو کہا رات میں چلایا اس لیے کہ رب سے رات تنہائی میں بات کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. رات راز و نیاز کی بات کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. رات تنہائی میں اپنا پرسنل کام کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. رات میں زیادہ پلاننگ بہتر ہوتی ہے. رات میں مشورہ کرنا تنہائی میں بہتر ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ رب کائنات سے تم ملنے آ رہے ہو تو رات میں آؤ. رات کا ماحول بڑا اچھا لگتا ہے. رات کی لائٹنگ شادی محل میں کتنا اچھا لگتا ہے. جب وہ کرتا ہے بہتر کرتا سمجھتا ہے کہ رات میں ہو. اسی لیے رات کے شادی محل کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے. رب کائنات نے اپنے نبی کو رات میں اسی لیے بلایا کہ راز و نیاز کی بات ٹھنڈے ماحول میں پرسکون انداز میں جنت میں بڑے اچھے انداز میں ہم کریں گے. تو کہا کہ ہم جس جگہ سے بلا رہے ہیں اور جہاں آپ جا رہے ہیں بڑا مشکل سفر ہے. ہواؤں کی تیز رفتار ماحول سے گزرنا ہوگا. سورج کے جلنے اور جلا دینے والے آگ کے گولوں سے بھی گزرنا ہوگا. اور آگے معلوم نہیں کون کون سی مخلوقات ہے. ان تمام مخلوقات کا سامنا ہوگا اور وہاں سے بھی آپ کو گزرنا ہوگا. سدرۃ المنتہا پر جانا ہوگا. اور سدرۃ المنتہا جو مقام ہے چاروں طرف نظر کرتے ہوئے جہاں نگاہ جاتی ہے اس سے بھی زیادہ دور چاروں طرف میدانی علاقہ بیری کا درخت ہے. اور اس درخت پر پیدا ہونے والے اور جوڑے لگنے والے، شادی بیاہ کرنے والے، موت و حیات میں رہنے والے، مصیبت میں پھنسنے والے، دنیا میں آنے والے، روزی کتنی ملے گی اور کون دنیا میں آتا ہے، کون آ رہا ہے، کون سفر میں ہے، کس کی موت ہونے والی ہے، کس کی شادی کس سے ہونے والی ہے، کس کے ساتھ کیا حادثہ ہونے والا ہے، اور قسمت میں کیا کیا ہونے والا ہے، کون سے حالات آنے والے ہیں، وہ سب لکھا ہوا ہے اس بیری کے پتے پر. اس کے خلاف میں دنیا میں کوئی جا نہیں سکتا. شب برات میں یہی فیصلہ ہوتا ہے، شب قدر میں یہی فیصلہ ہوتا ہے. تو اس شب برات میں اور شب قدر میں نبی کے معراج کا بھی فیصلہ ہو گیا تھا. اس لیے نبی کو اللہ نے اپنے پاس بلایا تو وہ ناری سے گزارا اور اللہ کے نبی کے جسم کو آگ کا سخت سورج کا گولا تکلیف نہیں پہنچا سکا. آپ آگ کے گولے سے گزرتے ہیں، آگ آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے. آپ ہوا کے گولے سے گزرتے ہیں، ہوا کے جھونکوں سے اوپر گزر رہے ہیں، ہوا نارمل ہو جاتی ہے. نبی جہاں جہاں پہنچ رہے ہیں سب اپنے اپنے ہاتھوں کو باندھ رہا ہے اور اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. اپنی فطرت کو بے نامر مقام پر آ جا رہا ہے. وہ آگ جو جلانے کی صفت رکھتی ہے، کتنی دوری پر سورج کا گولا ہے، وہ سورج
کے گولے کی روشنی سے اس دنیا میں انسان گرمی سے پریشان ہوتا ہے، لیکن نبی مقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آگ کے گولے سے گزر رہے ہیں تو وہ آسمان کا، وہ سورج کا گولا بھی پانی پانی ہو جاتا ہے اور وہ آگ بنتا ہے جسے پٹاخے بچے چھوڑتے ہیں تو اس آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے اسے کچھ نہیں ہوتا، پھول جھڑی والا جو آگ کا گولا ہے وہ بن جاتا ہے، وہ نبی کے استقبال میں اپنی آگ کے جلانے کی صفت کو کھو دیتا ہے۔ یہ کون تھے؟ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جس کو کسی نے کچھ تکلیف نہیں پہنچایا اور سب مقام سے گزرتے ہوئے چلے گئے۔ کہا آسمان پر پہنچے تو کیا ہوا؟ آپ نے سنا پچھلے مرتبہ کہ ساتھ آسمان پر کئی انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی۔ آسمان اصل میں 7 ہیں اور 7 آسمان میں ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری جیسے زمین سے پہلے آسمان کی دوری کتنی دوری ہے انسان کو معلوم نہیں، اس کا اندازہ حدیث میں ہے ایک تیز قدم چلنے والا آدمی تیز قدم سے 500 سال تک پیدل چلتا رہے اور اس کے بعد جہاں تک پہنچے گا اس سے بھی زیادہ ایک زمین سے آسمان کی دوری ہے۔ تبھی تو 36 اور 40 ہزار کلومیٹر دوری پر جہاز ہوا میں پرندے کی طرح اڑتا ہے اور وہاں سے بھی اس پر دیکھیے تو لگتا ہے کہ اور اوپر ہے آسمان۔ اتنی دوری پر زمین سے آسمان ہے، اتنی ہی دوری پر ایک آسمان سے دوسرا آسمان، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، 7واں آسمان کے بیچ میں اتنی ہی دوری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام دوریوں کو طے کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تمام آسمان میں دروازے ہیں، 12 دروازے ہیں، اس لیے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ سورج ہر دروازے سے گزرتا ہے، ایک دروازے سے گزر کر دوسرے دروازے میں جب گھستا ہے تو گھسنے کے وقت کو اماوس کہتے ہیں کہ چاند اس میں چھپ جاتا ہے، اور دوسرے دروازے میں گھستے ہی پہلا دروازہ جو تھا وہ 1 مہینہ کہلاتا ہے، اور 1 مہینہ 30 دن کا کہلاتا ہے، اس لیے کہ 30 دن میں وہ سورج ایک گھر کو، ایک فولڈر کو طے کرتا ہے، چلنے میں سفر پورا کرتا ہے۔ تو اس طرح 30 دنوں کا ایک مہینہ کا 12 دروازے ہیں، اس لیے 12 مہینے کے نام سے ہے۔ وہ ستاروں کا نام ہے، جنوری، فروری کیا ہے؟ یہ ستاروں کے نام ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول یہ کیا ہے؟ یہ ستاروں کے نام ہے، اور وہ ستارہ اتنے دیر میں پاس کرتا ہے ایک گھر کو، تو اس لیے اس گھر کا نام ہو گیا محرم، انگریزی میں ہو گیا جنوری۔ تو اس طرح 12 خانے ہیں آسمان میں، اور ان تمام خانوں کو گزار کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ آسمان پر گئے۔ آسمان پر پہنچنے کے بعد وہاں سے آپ کا جو سفر ہوا ہے وہ سفر سدرۃ المنتہا تک پہنچا۔ وہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ بیت المقدس میں جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کیے ہیں، اور جو قبۃ الصخرہ کہلاتا ہے، اور جہاں سے وہ ہول ہے آسمان پر، میں نے کہا تھا اپنے بارے میں آپ کو کہ اس ہول کے بیچ میں میں گیا ہوں، وہاں پر جا کر دیکھا ہوں، وہاں سے ایسے سر اٹھا کر دیکھا تو لگ رہا تھا کہ چھت کے بعد ہی آسمان ہے۔ حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ آسمان قریب اسی جگہ پر ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس تک سفر کرایا گیا کہ وہاں سے کم ڈسٹینس ہے عرش اعظم کا، اور دوسری بات کہ اس جگہ سے عرش اعظم اور کعبہ سے عرش اعظم ایسا راستہ بنا ہوا ہے کہ عرش اعظم جا کے ایک جگہ مل جاتا ہے، وہاں سے خانہ کعبہ بھی بالکل بیچ میں ملتا ہے، اور وہاں سے بیت المقدس بھی ملتا ہے۔ انسان دنیا کی کوئی بھی چیز، کسی بھی پرندہ، کسی بھی جانور، کسی بھی انسان کی روح جب پرواز کرتی ہے اور نیچے سے جو بھی چیز اوپر آسمان کی طرف چڑھتی ہے اور عرش اعظم تک جاتی ہے تو وہ کہیں اور دروازے سے نہیں جاتی، وہ بیت المقدس کے اسی ہول سے گزرتی ہے۔ ہر انسان کافر ہو مسلمان ہو، کوئی بھی انسان
انسان ہو، اس کی روح جب نکلتی ہے تو روح پرواز کرتی ہے۔ اچھے کی روح طوطے کبوتر کی شکل میں بنتی ہے، اور بروں کی روح ہے برے شکل میں اور برے جانور کی شکل بن کر نکلتی ہے۔ دونوں روحیں پرواز کرتی ہے آسمان کی طرف، اور وہ آسمان کی طرف جا کر کے ہوا کے جھونکوں سے بیت المقدس کے اس ہول تک جاتی ہے جہاں سے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف گئے ہیں۔ تو اس ہول سے وہ سب چیزیں اوپر گزرتی ہے، اور آخری درجہ جو پہنچتی ہے دنیا کی تمام چیزیں وہاں سے گزر کر سدرۃ المنتہا پر جا کر رک جاتی ہے۔ تمام روحیں وہاں جا کر اللہ کا حکم کے مطابق جس کو عذاب ہونا ہوتا ہے وہ عذاب کی جگہ پہنچا دی جاتی ہے، اور جس کو سزا نہیں ملنی ہوتی ہے اور اللہ آرام دینا چاہتے ہیں اس کو آرام کی جگہ پہنچا دیتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ اوپر جانے کا ایک راستہ ہے، زمین سے آسمان کی طرف جانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے بیت المقدس کا، وہ قبۃ الصخرہ کا ہو۔ اللہ نے مجھے بہت احسان کیا میرے اوپر، میں وہاں پہنچ چکا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب ہے وہاں پر نماز پڑھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ میں دیکھ کر بھی آیا ہوں، اس کے بولنا ہوں اتنا ہی، اتنی ہمت کے ساتھ بولنا ہوں، کتاب تو پڑھائی، دیکھ کر کے بھی آیا وہاں سے۔ وہیں سے سرور کونین اوپر جا رہے ہیں، اور فرمایا کہ بیت المقدس میں تمام براق جو تمام نبیوں کے جانور باندھے جاتے ہیں وہاں پر براق کو باندھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد مسجد میں آتے ہیں، نبیوں کی امامت کرتے ہیں، اور شراب اور دودھ پیش کیا گیا تو دودھ پیتے ہیں، اور پھر چلے گئے آسمان پر۔ تو چڑھنے کے لیے کہاں سونے ہیرے جواہر زمرد یاقوت اور جنتی تمام چیزوں کی اور جنتی زعفران سے بنے ہوئے سونے کی سیڑھی لگائی گئی اس ہول میں، فرشتے لگائے، اور سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ سدرۃ المنتہا پر پہنچنے کے بعد وہاں گئے، اور وہاں جا کر کے آپ تھوڑی دیر قیام فرمائے۔ تمام نبیوں سے بات کرنے کے بعد سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ تو اب ترتیب کیا ہوئی؟ پہلا آسمان زمین بیت المقدس، اس کے بعد پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، ساتواں آسمان۔ ساتویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا۔ تو 8ویں درجے کی جو چیز ہے ٹھہرنے کی اسٹیشن وہ ہے سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا پر یہ زمین کی تمام چیزیں بیت المقدس کے ہول سے جا کر رک جاتی ہے، آگے نہیں جاتی، آگے جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے گئے تو وہ کیا تھا؟ رف رف کی سواری تھی، جبرائیل امین اور ساتھ میں تھے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے جبرائیل امین ساتھ میں جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں۔ تو آگے جانے کے بعد ایک اور مقام ملتا ہے، اور اس مقام پر جانے کے بعد آپ کو جبرائیل امین بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب آپ کو اکیلے جانا ہے۔ اب آپ اکیلے وہاں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد ایک اسٹیشن اور آتا ہے جہاں اکیلے ہیں، تو اس جگہ پر رف رف کی سواری جہاں رک جاتی ہے تو اس جگہ کا جو نام ہے، تو سدرۃ المنتہا کے بعد جو جگہ آتی ہے اس جگہ کا نام ہے صریف الاقلام۔ یاد رہے گا، ہم سبق ہی پڑھا رہے ہیں، آپ لوگ یاد رکھیے۔ سدرۃ المنتہا سے اوپر جو جگہ ہے، شاید کہ کوئی مولانا آپ کو بتائے اس جگہ کا نام کیا ہے؟ صریف الاقلام، جہاں قسمت لکھی جاتی ہے۔ صریف الاقلام ایک جگہ ہے، اور اس کا نام صریف الاقلام اس لیے کہا گیا ہے کہ اس جگہ پر لوگوں کی قسمت اللہ کے حکم سے لکھی جاتی ہے، اور تمام لوگ شب برات اور شب قدر میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ قسمت کا فیصلہ جو ہوتا ہے، تو جو لوح محفوظ ہے، اور لوح محفوظ ایک جگہ رکھی ہوئی ہے عرش کے اوپر، اور اس لوح محفوظ سے روزانہ کا، ہفتہ واری، مہینے کا، سال کا کیا کیا دنیا میں ہونے والا ہے وہ سب سیٹنگ فٹنگ ہو کر ہے وہاں سے خالی کو نکال کر فرشتوں کو رمضان میں اور شوال میں دے دیا جاتا ہے چارٹ۔ لیجئے 2023 میں آپ کو یہ کرنا ہے، فرشتے کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور فرشتہ اس کو لے کر کے دنیا میں جو وہاں ہے وہی کرتا ہے۔ آپ اسی کو تقدیر بولتے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، میری مرضی، میری خوشی، جائیے آگ میں جلیں گے،
نہیں چلے گی آپ کی مرضی، کان پکڑ کے وہی کروایا جائے گا جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ملائے اعلیٰ کو ہر رات میں تہجد کے وقت میں ملائے اعلیٰ اس چاٹ کو لیتا ہے اور وہ چاٹ 12 گھنٹے کے ایک فرشتے کو اور 12 گھنٹے کے فرشتے رات کو 2 حصوں میں چاٹ کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور رات کا حصہ رات والے ڈیوٹی کرنے والے فرشتوں کو دیا جاتا ہے اور دن کا حصہ دن والے فرشتوں کو دیا جاتا ہے۔ ڈیوٹی کی جو تبدیلی ہوتی ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے، وہ عصر کا وقت ہے اور فجر کا وقت ہے۔ دن میں آنے والا فرشتہ فجر کے وقت میں آ جاتا ہے اور رات میں کام کرنے والا فرشتہ عصر کے وقت میں آ جاتا ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتا، کوئی اپنی مرضی سے نوکری نہیں لگا سکتا، کوئی اپنی مرضی سے چیٹھا کا لباس بھی اپنے بدن پر نہیں پہن سکتا، کوئی اپنی مرضی کا کھانا نہیں کھا سکتا، کوئی اپنی مرضی کا پانی نہیں پی سکتا، کوئی اپنی مرضی کا سانس نہیں لے سکتا۔ جتنے پوائنٹ اور جتنا سانس تیری کتاب میں تیری چارٹ میں لکھا ہوا ہے اتنا ہی سانس لوگے۔ وہ سانس اگر ختم ہو رہی ہے، تندرست ہو توانا ہو، کوئی وجہ لگے گی، کہیں جاؤ گے اور اچانک ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور تم دنیا سے چلے جاؤ گے، اس لیے کہ تیری روزی ختم، تیرا کپڑا ختم، تیرا سانس ختم، تیری تمام چیزیں ختم ہو گئی، کیا کرو گے دنیا میں؟ تم اللہ بلا دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو وہی کرنا ہے اور زبردستی کرنا ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کی تابعداری کریں، آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ فرائض کو پورا کریں، آپ اپنے اللہ کے حکم کے قانون کے مطابق چلیں۔ اگر اللہ کے حکم کے خلاف چلتے ہیں تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اسی لیے نبی کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں بلایا، اے میرے نبی، کہہ کر کہو گے، سن کر کہو گے، شک ہوگا آؤ دیکھ کر کہو، اور معراج میں سب کچھ دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے عینی شاہد بن کر دنیا والے کو بتا دو یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، یہ عذاب ہے، یہ آرام ہے، یہ سہولت ہے۔ اسی لیے وہاں گئے، حضرت جبرائیل امین ساتھ چھوڑ دیے۔ شریف الاقلام پر قسمت لکھی جاتی ہے، سدرۃ المنتہا سے اوپر شریف الاقلام ہے، اور اس کے اوپر ایک اور جگہ ہے جو رفرف کی سواری نہیں گئی، لولو کی سواری جاتی ہے، اور وہاں سے بھی وہ سواری بند ہو جائے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کچھ نہیں معلوم۔ نبی کو اس اندھیرے میں دیکھنے کی اجازت ملی ہوئی ہے، نبی کے آنکھ میں اللہ کا وہ نور سمایا ہوا ہے کہ اس چاروں طرف اندھیرے میں شریف الاقلام جگہ سے جب اوپر جا رہے ہیں تو کچھ نہیں، دنیا والے کو کچھ نظر نہیں آ سکتا، مکمل ڈارک جگہ ہے، وہاں سے جانے کا جو راستہ ہے اللہ کو معلوم ہے اور رب کائنات کو معلوم ہے۔ آپ کے آنکھ میں اللہ نے اپنا نور ڈالا تھا، اس لیے اس نور کی بیٹری سے سرور کونین تاجدار حرمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ وہاں سے آگے گزرتے ہیں، عرش اعظم آتا ہے، وہاں پر راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہے۔ السلام علیکہ یا التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ یا ایھا النبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، جواب ہوا۔ وہاں پر 4 باتوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ 4 باتیں کیا ہے؟ جنت کا، جہنم کا، آب کوثر کا، آمن الرسول سے آخر تک کی آیت کا، اور نماز کا۔ اور نماز کا فیصلہ سب سے پہلے ہے۔ 2 فیصلہ بتایا اللہ نے۔ پہلا یہ کہ لوگوں کو ایمان کی بات بتانا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، انسان اور دنیا کی تمام چیزیں اس میں ہر حال میں مجبور ہے تو مجبور ہے، مرضی نہیں چلے گی۔ ایمان کی تعلیم دیا اللہ کے نبی کو اللہ نے، اور فرمایا کہ اس کے بعد ایمان کے بعد اس کو ثبوت پیش کرنے کے لیے کیا کرو گے؟ زبان سے اقرار کر لیا، دل سے مان لیا، تو پارٹس آف باڈی سے اس کو پروف پیش کرنا ہوگا۔ اس لیے فرمایا الصلاۃ میراج المومنین، فرمایا نماز پڑھنا ہوگا، ہاتھ باندھ کر بتانا ہوگا میں مومن ہوں، آنکھ کو ایک جگہ ٹکا کر بتانا ہوگا میں مومن اور مسلمان ہوں، اور اللہ کی تعریف کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کے پروف دینا ہوگا میں نے اللہ پر ایمان لایا ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر یہ پروف دینا ہوگا میں اسی سے مدد مانگتا ہوں، دنیا میں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اور وَلَا الضَّالِّينَ
आयत पढ़कर ये प्रूफ देना होगा, यहूद नसारा गुमराह मर्जी का काम करने वाला, अपनी मर्जी की खुशी को तलाश करने वाला गुमराह है। दुनिया में उसका कोई कहीं ठिकाना नहीं हो सकता है। अल्लाह किसके साथ होगा? मैं आजमाऊंगा, वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जू' व नक्सिन मिनल अमवाल वल-अनफुसि वस-समरात वबश्शिरिस साबिरीन। फरमाया मैं, अगर तुम मोमिन हो, ज़बान से दिल से इकरार करते हो और रुकू से सजदे से कुरान की फातिहा से और कुरान की आयतों से अगर अल्लाह को मानकर प्रूफ देते हो, तो फिर तुम समझो कि मैं तुमको आजमाऊंगा, भूखा रखकर, शिकम शहरी देकर, मालदार बनाकर, गरीब बनाकर, जान की मौत लेकर, बच्चे को मौत देकर, बीवी को मौत देकर, शौहर को मौत देकर, बेजोड़ जोड़े लगाकर, जोड़ा पसंद नहीं हुआ फिर भी शादी कराकर, जोड़ा पसंद हुआ फिर भी शादी और खुशी और खुर्रम देकर, और तुम्हारे तमाम शीश महल को देकर, फुटपाथ पर बैठाकर, कमा थमा कर, दुनिया के अंदर तमाम ऐशो आराइश को देकर और तमाम ऐश को छीन कर मैं तुमको आजमाऊंगा, कभी डराऊंगा। ये सब तेरे दुनिया के दारुल इम्तिहान का पर्चा है, क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन के आंसर देने में अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम अल्लाह के नजदीक अपना मर्तबा पाओगे। और उस सब का क्वेश्चन क्या, आंसर क्या है? इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम अच्छी हालत में हो और तुम अच्छे अंदाज में और सिचुएशन में जिंदा रहते हो, तो फरमाया इसका जवाब ये है कि फशकुरुलिल्लाह, अनिशकुरुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का करो और अल्लाह के सामने सजदा कर लो। और अगर बुरी हालत में हो, बड़े जोरे में हो, बड़े तकलीफ में हो, मर्जी के खिलाफ में कुछ हो गया, तो अल्लाह ने फरमाया इसका आंसर है वस्बिरू, तुम सब्र के साथ अपने तकदीर पर ईमान लाकर अपने जिंदगी को गुजारो। तो इसका जवाब ये है कि सब्र करो। इंसान की जिंदगी सब्र और शुक्र दो हाईवे रोड के बीच में है। अगर नाशुक्रा है तो भी खतरे में है, अगर शुक्रगुजार है तो भी खतरे में है। अल्लाह ने फरमाया सब मेरी आजमाइश है। तुम समझते हो कि मेरी खुशी दुनिया में हमेशा रहेगी, ये नहीं हो सकता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि शुक्रगुजार बंदे और सब्र करने वाले बंदे इस बीच में चलने वाले लोगों के साथ अल्लाह किसके साथ है? इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कि जिसके साथ अल्लाह होगा वही कामयाब होगा, जिसके साथ अल्लाह नहीं होगा वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। फिरौन भी एक वक्त में खुश था, नमरूद भी एक वक्त में खुश था, आमान भी एक वक्त में खुश था, दुनिया का बड़ा से बड़ा बादशाह सिकंदर आजम भी एक वक्त में खुश था। लेकिन अल्लाह कैसे बगावत किया, अल्लाह के हुक्म को तोड़ा और सब्र के साथ नहीं रहा, शुक्र के साथ नहीं रहा, अल्लाह के तकब्बुर को अपने सामने लिया, अपनी मर्जी और अपनी खुशी का काम किया। नमरूद भी गया, आमान भी गया, फिरौन भी गया, शद्दाद भी गया। दुनिया में कोई भी किसी के साथ जो जुल्म करता है, अल्लाह के खिलाफ करता है, अल्लाह उसके साथ हरगिज़ नहीं हो सकता। पूरी दुनिया का बादशाह, पूरी दुनिया का माल उसके साथ में था, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो वो कामयाब हुए। बादशाह कामयाब नहीं हुआ, पैगंबर सब्र किया, तकलीफ से वक्त गुजारा, अल्लाह के काम को करते रहे, सालिहीन अल्लाह के काम करते रहे। आज भी दुनिया में उनका नाम है और हमेशा रहेगा। और जो सब्र के दामन को छोड़ा, अल्लाह उसके साथ नहीं है, आज वो बदनाम है और दुनिया में उसके ऊपर लानतें भेजी जा रही है। इन तमाम बातों को प्रूफ देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपने पास बुलाया और कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। और भी बातें हैं इसमें। ये सफर तो हो गया, आसमानी सफर पर आपने देखा क्या और जमीनी सफर पर आपने देखा क्या? बैतुल मुक़द्दस तक मक्का से आए, क्या क्या देखा, क्या वाक़यात पेश आए, क्या अजायब थे। आसमान तक गए, सातों आसमान पर क्या देखा, क्या अजायब पेश आए। सिदरतुल मुंतहा पर क्या देखा, क्या अजायब पेश आए।
یہ 3-4 جمعے کی باتیں ہیں، اس لیے میں اس کو ابھی یہیں پر چھوڑتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے شب اسراء میں اور شب معراج میں دیکھا کیا کیا، اور جنت میں کیا دیکھا اور جہنم میں کیا دیکھا، اگلے جمعہ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح معنی میں عمل کی توفیق فرمائے۔ میرے بزرگ دوستو، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 چیزوں پر ہم اور آپ ایمان لائیں گے۔ پہلا تقدیر، جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، اللہ کے حوالے میں یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور دوسرا اس کا پروف نماز کے ساتھ دیجئے، نماز میں طہارت بھی ہے، اب نماز پابندی سے کہیں بھی ہو پڑھیے۔ اور تیسرا مخلوق کی مدد کرنا، اور غریبوں کے لیے اور اپنے امت کے لیے حضور وہاں گئے تھے، لہذا امت محمدیہ پر پڑوس پر کوئی تفریق نہیں ہے، کون مسلمان کون ہندو ہے، انسان کے نام پر مدد کرنا ہے آپ کو، انسان کے نام پر پڑوسی کو آپ کو مدد کرنا ہے، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی انسان کے نام پر آپ کو بس صحیح مسلمان اخلاق اپنے اندر لا کر لوگوں کو پروف دینا ہے، میں مسلمان ہوں، مسلمان غدار نہیں ہوتا۔